حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات ذیوقار، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس وقت جاری ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی ہر رات مقدس ہے، اس کا ہر دن مقدس ہے، اور آج الحمدللہ 17 رمضان المبارک کا بابرکت دن، جمعۃ المبارک کا دن، اور آج کے دن کو یہ خاص اہمیت حاصل ہے کہ ام المومنین محبوب الرب العالمین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا آج یوم وصال بھی ہے، اور آج کے دن ہی 17 رمضان المبارک یوم بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام کی پہلی تاریخی فتح جس میں بالکل مسلمانوں کی تعداد بہت کم، اسلحہ بالکل کم، اور بالکل کسی کے پاس تلوار نہیں تو کسی کے پاس زرہ نہیں، لیکن ایمانی قوت اس قدر بلند ہے کہ ہزاروں کے مجمع پہ وہ چند مسلمان بھاری ہو گئے۔ وہ تاریخی دن آج 17 رمضان المبارک ہمیں یوم بدر کی شہداء کی یاد دلا رہا ہے۔ تو آستانہ شریف دارالفقراء ساہیوال سے میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں ہم سب کی محبوب شخصیت، پیر طریقت، راہبر شریعت، صوفی باصفا، مرد کلندر، درویش خدامست، پیر صوفی محمد امین قادری صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے آپ کے ساتھ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قادری صاحب تشریف فرما ہے، دیگر جتنے احباب تشریف فرما ہے، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو، رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو، اللہ نے تھا چن لیا اصحاب بدر کو، اللہ نے تھا چن لیا اصحاب بدر کو، تعداد بھی تھی مختصر، اسباب تھے بھی کم، درپیش تھا وہ مارکا اصحاب بدر کو، اور سرکار دو جہاں کی دعا نے بنایا کام، سرکار دو جہاں کی دعا نے بنایا کام، بخشا خدا نے حوصلہ اصحاب بدر کو، بخشا خدا نے حوصلہ اصحاب بدر کو، راضی خدا بھی ہو گیا راضی رسول بھی، ارے راضی ان پہ راضی خدا بھی ہو گیا راضی رسول بھی، سارا جہاں ہے مانتا اصحاب بدر کو، بھئی سارا جہاں ہے مانتا اصحاب بدر کو، اور نصرت سے جن کو رب نے کیا سرفراز تھا، نصرت سے جن کو رب نے کیا سرفراز تھا، ساجد سلام ہو میرا اصحاب بدر کو، ساجد سلام ہو میرا اصحاب بدر کو۔ آج پوری امت مسلمہ ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے اور ان کی یاد بنا رہی ہے۔ یقیناً وہ جنت کے اعلیٰ مرتبوں میں وہ شہداء کا نام ہے، وہ اسلام کے پہلے شہداء ہونے کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا۔ تو ہم سب کے لیے آج کا دن بہت مقدس دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ تو آئیے اس بابرکت دن کو اور مبارک کرتے ہیں، کیونکہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ سب سے خوبصورت چیز اس میں نعت ہے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست گزار ہوں، ہم سب کی محبوب شخصیت، بہت خوبصورت آواز جو حامل ثنا خان مصطفیٰ، بہت چھوٹی عمر میں بہت کمال پڑھنے والی شخصیت، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، توصیف محمد میں صبح کھول رہا ہوں۔ درخواست گزار ہوں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قادری صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من
کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 تو کو جا تو جا من کو جا تمہیں احرام انوار باندھے ہوئے تمہیں احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تمہیں احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو کعبہ عشق ہاں کعبہ عشق ہاں کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اصل میں دعا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے نفسی ریب اللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام سر انبیاء نام میں ان کے لازم ہے صلی اعلیٰ لازم ہے صلی اعلیٰ لازم ہے صلی اعلیٰ تو بجا میں بجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا 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 سبحان اللہ کیا بات ہے جناب محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قادری صاحب بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ اور یقین کریں یہ جو وقت ہوتا ہے اور کیونکہ گرمی کا بھی کافی اس وقت زور ہے اور روزے کے ساتھ
پڑھنا بڑا ہی مشکل ہے. تو ماشاءاللہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قادری صاحب نے بہت کمال حاضری پیش کی. اللہ آپ کے سوز و مداس پہ مزید برکت عطا فرمائے. حضرت ذوالفقار حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ جمالی صاحب اوکاڑا کی سرزمین سے آپ بھی ہمارے آج کی اس خوبصورت محفل کا حصہ بنے. آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور آپ ہی سے میں متبادہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آج کے یہ جو تاریخی دن ہے 17 رمضان المبارک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی یوم وصال کا دن ہے اور 17 رمضان المبارک یوم بدر کے حوالہ سے آپ خوبصورت گفتگو فرمائیں گے. تو میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. الحمدللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سبحان اللہ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک کے لیے ساری تعریفیں ہیں، بے شک بے حد بے حساب درود اور سلام ہیں مدینے کے تاجدار پر، رحمت کونین مقام رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ آج ہم سب یہاں آستانہ دارالفقراء ساہیوال میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت درویش خدا مست صوفی محمد امین قادری صاحب زیدہ مجدو ہو آپ کی موجودگی میں، آپ کی صدارت میں ایک اہم دن کی یاد منانے میں جمع ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں دیکھتا رہتا ہوں الحمدللہ بابا جی سرکار اس طرح کے جو تاریخی دن آتے ہیں تو الحمدللہ آپ ان کی یاد کو تازہ ضرور فرماتے ہیں اور آپ کی ہمیشہ سے یہ میں دیکھتا ہوں کہ کوشش رہی ہے کہ آپ الحمدللہ اس حوالے سے پروگرام جو ہے وہ ضرور اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص مہربانیاں ہیں، نظر کرم ہے اور پوری امت کو یہ پیغام جاتا ہے آستانہ دارالفقراء ساہیوال کی طرف سے کہ یہ جو اہم دن آتے ہیں ان کو منایا جائے، ان کی یاد کو تازہ کیا جائے اور اس میں جو پیغام ہے امت کے لیے اسے یاد کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ماشاءاللہ. تو میں بابا جی سرکار کی موجودگی میں جنگ بدر کا چونکہ موقع ہے، آج 17 رمضان اس کا تعلق جو ہے وہ جنگ بدر کے ساتھ ہے، 17 ماہ رمضان مبارک. تو اس کے حوالے سے ایک دو اہم باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جنگ بدر جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صحابہ کرام کی تعداد صرف 313 ہے اور کافر جو ہیں وہ 1000 کی تعداد میں ہیں. اس میں بابا جی بڑی ایک خاص راز کی بات کی ہے. اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے مسلمان ان کی تعداد 1% ہے اور 2% 2 گنا زیادہ ہے کافر. کافروں کی تعداد 2 گنا زیادہ ہے. یہ اس موقع پر اللہ کا مدد، اللہ کی طرف سے مدد کا آنا اور یہ پوری قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو ایک پیغام جاتا ہے کہ اگر مسلمان 1% ہوں اور کافر 2% زیادہ بھی ہوں تو مسئلہ کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا بات. اچھا یہاں یہ راز ہے
اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، یہاں تو 2% اور 1% والی بات ہو گئی، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو۔ اب یہاں سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، جتنے مرضی کوئی تعداد ہو، جتنے مرضی کوئی جناب غیر مسلموں کے پاس اسلحہ ہو، سپر پاور ہو، طاقت ہو، جو مرضی ہو، اللہ فرماتا ہے جب ہم پروگرام بنا لیتے ہیں، مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، تو پھر جتنے بھی ہوں سامنے سارے کے سارے زیرو ہی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جنگ بدر جو ہے بابا جی سرکار، آپ کی نظر کرم سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس جنگ بدر کے اندر آپ کچھ لوگ یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ ایک تو میں اس حوالے سے کیونکہ لائیو پروگرام جا رہا ہے، کچھ ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کہنا کہ 313 مسلمان تھے، یہ لفظ میرے حساب سے نامکمل ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح، وہ ایسے کہ جب ہم کسی کو مسلمان خالی کہتے ہیں تو اس میں صحابی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب ہم کہیں کہ 313 صحابہ تھے تو پھر معاملہ واضح ہوتا ہے۔ یاد رہے ہر مسلمان ہے، صحابی نہیں ہے، ہر صحابی مسلمان ہے، ہر مسلمان صحابی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسلمان کا جو درجہ ہے یہ تو بہت نیچے ہے، صحابی کا درجہ بہت اونچا ہے۔ تو یہ جو 313 بدر میں تھے یہ صرف مسلمان نہیں تھے، مسلمان تو ان کے صدقے بنے، بعد والے مسلمان تو ان کے وسیلے اور توسل سے بنے ہیں۔ یہ تو وہ 313 ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان 313 کی مدد کے لیے زمین سے ان کی مدد نہیں کروائی، زمین کے ذریعے نہیں، آسمانوں سے فرشتوں کو اتار کر مدد کروائی۔ یہ ماشاءاللہ یہ بڑی ایک خاص بات ہے۔ اسامہ زادہ محمد صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ کی سماعت میں کیا یہ تربیت کے بڑے اثر ہوتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ یہ رنگ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب اس آیت میں نے جو آیت پڑھی ہے جنگ بدر کے حوالے سے، میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑی خاص بات ہے بابا جی، وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو فتح ہوا، اللہ نے جو فتح عطا فرمائی، وہ کیوں فتح عطا فرمائی، اس کا راز کیا تھا، آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک یہ تو سب سے سن رکھا ہے کہ جی مسلمانوں کو فتح ہوئی، صحابہ کو فتح ہوئی، 313 افراد تھے۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں اللہ نے صحابہ بدر کو فتح کیوں عطا فرمائی، اس کا راز کیا ہے، تاریخ کی کتابوں سے نہیں، قرآن پاک کی اس آیت سے جہاں سے میں نے پڑھا ہے، سورۃ آل عمران، جہاں جنگ بدر کا پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہاں اللہ نے جو راز بیان کیا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ راز یاد رہے، وہ راز اللہ نے یہاں جو بیان فرمایا، وہ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو بدر میں فتح دی ہے نا، وہ صرف اس لیے فتح دی کہ صحابہ خوش ہو جائیں۔ میں یہ بات پھر کہنا چاہوں گا، بڑی خاص بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ اللہ نے بدر کو فتح دینے کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا، فرمایا صرف یہ مقصد ہے کہ صحابہ خوش ہو جائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ دو باتیں ہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اطمینان قلب کی بات کی اور خوشخبری کی بات کی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے، خوشخبری کا تعلق ظاہر سے ہے، اطمینان کا تعلق باطن سے ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے نبی کے صحابہ کو ظاہری خوشی بھی عطا کر دی اور باطنی خوشی بھی عطا فرما دی۔ جنگ بدر کی فتح دے کر ان کے ظاہر کو بھی خوش کر دیا، ان کے باطن کو بھی خوش کر دیا۔ اب میں اس کو اگر سادہ لفظوں میں یوں کہوں کہ جنگ بدر کی حقیقت کیا ہے، جنگ بدر ہے کیا، تو جنگ بدر کی فتح کا نام اور مقام کیا ہے، تو یاد رہے جنگ بدر کا جو نام اور مقام اور پیغام ہے
جنگ بدر نام ہے صحابہ کی عظمت کو دکھانے کا۔ اللہ نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فتح اس لیے دی کہ اسلام کا بول بالا ہو، نہ نہ نہ، یہ نہیں، پھر توجہ رہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فتح اس لیے دی کہ اسلام کا بول بالا ہو، نہیں، کہا ہم نے فتح اس لیے دی کہ جنہوں نے اسلام کو مانا ہے ان کا بول بالا ہو، وہ صحابہ کرام کا بول بالا ہو۔ اب وہ صحابہ کون ہیں، کن صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے، احادیث کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ 313 کون تھے جن کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی۔ اور اب آپ ذرا تصور میں لائیں اس بات کو کہ اگر کوئی پیر مرید سے یہ کہے، پیر صاحب مرید سے یہ کہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، بابا جی سرکار قاری صاحب سے کہیں کہ قاری صاحب یہ کام میں نے آپ کی خوشی کے لیے کیا، تو آپ غور کریں کہ قاری صاحب کے انداز کیا ہوں۔ ذرا توجہ، میں ذرا اس کو سادہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بابا جی سرکار قاری صاحب اور قادری صاحب سے کہیں کہ میں نے یہ کام تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا، اس وقت قاری صاحب کے جذبات کیا ہوں گے؟ ایک پیر مرید سے کہے کہ یہ کام تیری وجہ سے کیا، تیری خوشی کے لیے کیا۔ بادشاہ وزیر سے کہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں نے یہ کام تیری خوشی کے لیے کیا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بادشاہ ہوں۔ یہ راز قرآن بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی یاد رہے وہ رب ہی نہیں جس کو فرق پڑے، کوئی ہار جائے کوئی جیت جائے، رب اس سے اثر قبول کرنے سے پاک ہے، رب کو اس کا رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ذات کی باتوں سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ فتح جو بدر کی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ صحابہ خوش ہو جائیں، نبی کے ساتھ رہنے والے، مدینے والے کے قدموں میں بیٹھنے والے خوش ہو جائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے جس رب کو مانا ہے، جس رسول کو مانا ہے، وہ مدد کرتے بھی ہیں، مدد کرواتے بھی ہیں اور مدد کے لیے نظر آتے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سارے منظر کو بیان کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اس کو محسوس نہ کر سکیں، مگر کچھ اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ جب ایک پیر مرید سے کہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشی کے لیے کیا، تو مرید کا انداز کیا ہوگا۔ تو غور کیجئے، جس وقت رب نے یہ صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ تمہیں فتح اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، اس وقت صحابہ کی محبت کا اور جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات محترم، یہ جنگ بدر کا جو پیغام ہے، اس کا جو